एलिजेंस कहते हैं वफादारी को, लॉयल्टी को, ठीक है। डिफरेंस वैसे अगर आप जब खुश होते हो और एक आपके पास आता है, लेकिन जब आप अकेले पड़ जाते हो, ठीक है, या थोड़ा बहुत सैड होते हो, अगर उस वक्त अगर कोई आपके पास बैठ जाए तो समझ लेना वो क्या है, वो एलिजेंस है, यानी कि वफादारी होगी। डिफरेंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और यकीनन इसमें इतने बेहतरीन वोकैबुलरी है जो यकीनन आपको डॉन न्यूज़पेपर की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से डिफरेंस आप एक तरफ एक बेहतरीन स्टोरी सीखोगे, इसके साथ साथ आप ग्रामर सीखोगे, इसके साथ साथ आपको ट्रांसलेशन के तरीके आएंगे। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। अगर PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है ये डिफरेंस कि यहाँ पे हर स्टोरी की बाकायदा वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ है कि विद इन अ फ्लोरिशिंग किंगडम, यानी कि एक फलता फूलता या खुशहाल, फ्लोरिशिंग कहते हैं खुशहाल, किंगडम में यानी कि सल्तनत में, बादशाहत में। अ वैलियंट यानी कि एक दिलेर, वैलियंट कहते हैं दिलेर, जिसे हम ब्रेव भी कहते हैं, ठीक है, एक दिलेर। यंग गार्ड यानी कि एक नौजवान मुहाफिज यानी कि गार्ड। नेम्ड अमीद, जिसका नाम कौन था, हमीद था। प्लेज्ड यानी कि हैद किया, वादा किया, प्लेज्ड मतलब वादा किया या हैद किया। अनस्वर्विंग यानी कि गैर मुतजल्लल, या आप कह सकते हो मजबूत। एलिजेंस यानी कि वफादारी का। टू इज़ सॉवरीन यानी कि अपनी हुक्मरान से, अपनी बादशाह से। विद एब्सोल्यूट सिंसियरिटी यानी कि मुकम्मल सिंसियरिटी के साथ, यानी कि मुखलसी यानी कि ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, एक फ्लोरिशिंग किंगडम था, रियासत थी, ठीक है, बादशाह सल्तनत थी। तो वहाँ पे कौन रहता था, एक वैलियंट, वैलियंट मतलब दिलेर, बहादुर गार्ड था, जिसका नाम अमीर था। उसने क्या किया, वादा किया, प्लेज मतलब वादा किया। अनस्वर्विंग यानी कि गैर मुतजल्लल, एलिजियंस का वफादारी का, किससे, अपने सॉवरीन से, अपने हुक्मरान से, अपने रूलर से। मुकम्मल सिंसियरिटी के साथ, यानी कि ईमानदारी के साथ। रेफरेंस आगे लिखा हो कि बॉर्न इनटू अ मॉडेस्ट हाउस होल्ड, यानी कि एक सादा से घर में पैदा हुआ, ठीक है, यानी कि एक सादा से घर में पैदा हुआ। हमीद पोजेस्ड यानी कि अमीद रखता था, पोजेस्ड मतलब रखता था। एक्सेप्शनल यानी कि गैर मामूली। रेक्टिट्यूड यानी कि रास्तबाजी, यानी कि वो गैर मामूली रास्तबाजी का जो आदत था, ठीक है, उसमें मौजूद था। एंड ह्यूमिलिटी और इनकिसारी मौजूद थी। क्वालिटीज़ यानी कि ऐसी खूबियाँ, दैट अर्नड हिम जिसे उसे दिया था, जिसने उसे दिया था, यानी कि उसके लिए कमाया था। वाइड स्प्रेड यानी कि दूर दराज तक। एडमरेशन यानी कि सराहना या तारीफ। एमंग एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स यानी कि जुर्बकार वॉरियर्स के दरमियान, यानी कि जंगजुओं के दरमियान, ठीक है। यानी कि बेसिकली अमीद कौन था, अमीद बेसिकली एक मॉडेस्ट यानी कि सादा सी घर में पैदा हुआ, जो रखता था, पोजेस्ड मतलब रखता था। एक्सेप्शनल यानी कि गैर मामूली, ठीक है, बड़े बड़े। रेक्टिट्यूड यानी कि रास्तबाजी रखता था, यानी कि रास्तबाजी की जो आदत है वो रखता था। एंड ह्यूमिलिटी और इंकसारी रखता था, आजिज़ी रखता था। यानी कि फिर आगे लिखा है क्वालिटीज़, यानी कि ऐसे क्वालिटीज़, ऐसे खूबियाँ, ऐसे जो क्वालिटीज़ हैं जिसने उसे दिया था। अर्न मतलब उसे दिया था, उसके लिए कमाया था। वाइड स्प्रेड यानी कि दूर दराज तक, ठीक है। एडमिरेशन यानी कि तारीफ़ें, किन के दरमियान, एक्सपीरियंस्ड तजुर्बाकार वॉरियर्स के दरमियान। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि रेदर दैन परस्यूइंग कंफर्ट, या बजाय आराम और सुकून के ताक़ुब करते हुए, ठीक है, यानी कि बजाय वो आराम चाहें। ई एम्ब्रेस्ड यानी कि उसने क्या किया, अपनाया, एम्ब्रेस किया यानी कि अख्तियार किया। रिगोरस यानी कि सख्त। ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग का। एवरी डन यानी कि हर सुबह। तो बेसिकली कहने का मकसद क्या हुआ कि बजाय आराम व आसाइश के उसने क्या किया, अख्तियार किया, ठीक है। एम्ब्रेस मतलब अख्तियार किया, कबूल किया, फ़ैसला किया, किस चीज़ के, सख्त, रिगरस कहते हैं सख्त। ट्रेनिंग का। एवरी डन यानी कि हर सुबह को। कन्विंस्ड यानी कि मुतमईन था या कायल था। दैट के ऑथेंटिक ग्रेटनेस यानी कि जो हकीकी, ऑथेंटिक मतलब हकीकी जो ग्रेटनेस है, अजमत है, बड़ा ही है। एमर्ज यानी कि नबूरदार होता है, यानी कि ज़ाहिर होता है, यानी कि निकलता है। थ्रू फोर्टिट्यूड यानी कि साबित कदमी से।
اینڈ ڈسپلنڈ کنڈکٹ، اور نظم و ضبط والی کنڈکٹ سے یعنی کہ نظم و ضبط والی قیادت سے، ٹھیک ہے. تو بیسکلی کیا تھا وہ ہر صبح ٹریننگ کرتا تھا، بجائے آرام و آسائش کو ٹریننگ کرتا تھا، اور اس طرح سے وہ قائل تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے ذہن نے قبول کیا تھا جو حقیقی، جو اوتھینٹک، جو گریٹنیس ہے وہ کس چیز سے آتا ہے؟ فورٹیٹیوڈ سے آتا ہے، ثابت قدمی سے آتا ہے، اور ڈسپلنڈ کنڈکٹ سے آتا ہے. تو آگے کیا لکھا ریفرنس ون آٹم یعنی کہ ایک موسم بہار کی شام کو، ایوننگ مطلب شام کو، الارمنگ انٹیلیجنس یعنی کہ تشویشناک، الارمنگ مطلب تشویشناک یا خطرے سے بری ہوئی جو انٹیلیجنس خفیہ اطلاع تھی، ریویلڈ یعنی کہ بتایا، انکشاف کیا، دیٹ کہ آسٹل امپائر یعنی کہ ایک دشمن دیش یا دشمن ملک، دشمن ریاست یا دشمن سلطنت، ایڈ آرکسٹریٹڈ یعنی کہ منصوبہ بنا چکا، آرکسٹریٹڈ مطلب منصوبہ بنانا، ٹھیک ہے، منصوبہ بنا چکا تھا، سڈن اسالٹ یعنی کہ اچانک حملے کا، اپون دا کنگڈم یعنی کہ ریاست پر یعنی کہ سلطنت پر، ٹھیک ہے. تو بیسکلی کیا تھا؟ ایک موسم بہار کو، ٹھیک ہے، ایک الارمنگ انٹیلیجنس یعنی کہ وصول ہوئی، ٹھیک ہے، جس نے ریویل کیا، یہ بتایا، انکشاف کیا کہ جو دشمن دیش ہیں، ٹھیک ہے، دشمن ملک ہے، ریاست ہے، وہ کیا کر چکا تھا؟ منصوبہ بنا چکا تھا. یہ بیسکلی کیا ہے؟ یہ پورا سنٹینس کیا ہے؟ یہ پاسٹ پرفیکٹ کا سنٹینس ہے. سڈن اسالٹ یعنی کہ اچانک عملے کا، اپون دا کنگڈم یعنی کہ ملک پر. تو آگے کیا لکھا ریفرنس؟ آگے لکھا کہ پینک یعنی کہ گھبراہٹ، سوئفٹلی یعنی کہ نرمی سے یا آہستہ آہستہ سے، انگلفڈ یعنی کہ اپنے لپیٹ میں لیا، یعنی کہ جو پینک تھا، گھبراہٹ تھا، اپنے لپیٹ میں لے لیا. دا رائل فورٹریس یعنی کہ شاہی قلعے کو، یعنی کہ شاہی قلعے میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کو پینک نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، یعنی کہ سب نے گھبراہٹ محسوس کی. وائل جب کہ سیورل گارڈز یعنی کہ جو کئی گارڈز تھے، محافظ تھے، ڈیزرٹڈ یعنی کہ چھوڑ کر بھاگ گئے، ڈیزرٹڈ مطلب چھوڑ کر بھاگنا، دیر پوسٹ یعنی کہ اپنی پوسٹ کو، یعنی کہ جس پوسٹ پہ وہ موجود تھے، ٹھیک ہے، ان سب کو اس نے کیا کیا؟ چھوڑ کر بھاگ گئے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ حملہ ہونے والا تھا. حمید ریمینڈ ریزولوٹ یعنی کہ حمید جو تھا وہ رہا، ریمینڈ مطلب رہا، ریزولوٹ یعنی کہ پختہ یا مضبوطی سے کھڑا رہا، بسائڈ از رولر یعنی کہ اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے حکمران کے پاس، یعنی کہ سارے جو ہے باقی بھاگ گئے، لیکن حمید جو تھا وہ پختہ ارادے کے ساتھ اپنے رولر کے ساتھ کھڑا رہا. تو آگے لکھا ریفرنس کہ ریکگنائزنگ یعنی کہ پہچانتے ہوئے، ریکگنائز مطلب پہچاننا یا جاننا، از اسٹیڈفاسٹ فیڈیلٹی یعنی کہ اس کی ثابت قدم وفاداری کو، ٹھیک ہے، اسٹیڈفاسٹ کہتے ہیں ثابت قدم، فیڈیلٹی یعنی کہ وفاداری کو. دا کنگ اپوائنٹڈ یعنی کہ کنگ نے کیا مقرر کیا، اپوائنٹڈ مطلب مقرر کیا، حمید یعنی کہ حمید کو، ٹو سیف گارڈ کہ وہ کیا کریں؟ تحفظ کریں، تحفظ دے دیں، دا رائل ٹریجری یعنی کہ شاہی خزانے کو، اینڈ ولنریبل سٹیزنز اور کمزور سٹیزنز کو یعنی کہ شہریوں کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے بیسکلی وفاداری کو دیکھ کر اس کو بادشاہ نے کیا اس سے جو ذمہ داری دی تھی وہ کیا تھا؟ رائل جو ٹریجری ہے اس کو دے دیا تھا، ولنریبل جو سٹیزنز ہے، ٹھیک ہے، جو کمزور سٹیزنز ہے ان کی تحفظ کا اسے ذمہ داری دیا تھا. ایک چیز نوٹ کریں ڈیفرنس، ایک ہوتا ہے اسٹیٹ فاسٹ، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کریں، فیڈیلٹی کو نوٹ کریں، اس کے ساتھ ساتھ سیف گارڈ، ٹھیک ہے، ولنریبل اور سٹیزن، یہ سارے اچھے الفاظ اس کو نوٹ کریں. آگے کیا لکھا ڈیفرنس کے ایمڈ ریلنٹلیس کیاس یعنی کہ مسلسل افراتفری کے دوران، ایمڈ مطلب کے بیچ یا ان دا مڈل ہاف، ریلنٹلیس مطلب مسلسل، کیاس یعنی کہ افراتفری میں. حمید ڈسپلیڈ یعنی کہ حمید نے مظاہرہ کیا، دکھایا، ٹھیک ہے، ڈسپلے مطلب نمائش کرنا، دکھانا، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے مظاہرہ کیا. ایکسٹرا آرڈینری کمپوزر یعنی کہ غیر معمولی اطمینان کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بڑی پرسکون طریقے سے وہ کام کر رہا تھا. اینڈ پروڈنٹ ججمنٹ اور دانشمند جو فیصلے کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کا مظاہرہ کر رہا تھا. پریونٹنگ یعنی کہ بچا رہا تھا، کنفیوژن یعنی کہ کنفیوژن کو، الجھن کو، پریشانیوں کو. فرام دا اوور ویلمنگ دا ڈیفینڈرز یعنی کہ طاقتور، ڈیفینڈرز سے یعنی کہ سپاہیوں سے. تو بیسکلی وہ کیا کر رہا تھا؟ یعنی کہ سارے جو کنفیوژن ہے اسے دور رکھ رہا تھا ڈیفینڈرز سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سپاہیوں سے. تو آگے کیا لکھا ڈیفرنس؟ آگے لکھا کہ وٹنسنگ یعنی کہ دیکھتے ہوئے، وٹنس مطلب دیکھنا، ویسے اس کا معنی گواہی دینا بھی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے دیکھتے ہوئے. انسنٹ فیملیز یعنی کہ معصوم فیملیز کو، خاندانوں کو. ٹریپڈ یعنی کہ جو پھنسے ہوئے تھے، ٹریپڈ مطلب پھنسے ہوئے تھے.
بیونڈ دا سٹی گیٹس یعنی کہ جو سٹی کا جو شہر کے جو گیٹس ہے یعنی کہ اس کے پاس اس کے پار وہ پھنسے ہوئے تھے. ای کریجسلی یعنی کہ وہ حوصلہ مندی سے. اسکاؤٹڈ یعنی کہ کیا محفوظ طریقے سے لے گیا. دیم یعنی کہ انہیں ٹو دا سیفٹی یعنی کہ محفوظ جگہ پر. ڈسپائٹ انورمس ڈینجر یعنی کہ بڑے خطرے کے باوجود سراؤنڈنگ جو اسے گھیرا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو بیسکلی اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا. وٹنس مطلب دیکھا. انوسینٹ فیملیز یعنی کہ معصوم فیملیز کو یعنی کہ جو بے گناہ جو فیملیز تھے, خاندان تھے جو پھنسے ہوئے تھے. کہاں پر؟ سٹی گیٹ کے باہر, جو شہر کا جو گیٹ ہوتا ہے اس سے باہر وہ پھنسے ہوئے تھے. تو اس نے کریجسلی یعنی کہ بڑی باہمت طریقے سے محفوظ طریقے سے انہیں لے گیا ٹو دا سیفٹی یعنی کہ محفوظ جگہ پر. ڈسپائٹ مطلب کے باوجود, انارمس مطلب بڑے, ڈینجر یعنی کہ خطرے کے, سراؤنڈنگ جسے گھیرا ہوا تھا. آگے خیال کا ریفرنس آگے لکھا ہوا ہے کہ از فیئر لیس یعنی کہ اس کی جو بے خوف, فیئر لیس مطلب بے خوف نہ ڈر. کنڈکٹ جو تھا یعنی کہ قیادت جو تھا. اگنائٹڈ یعنی کہ بڑھا دیا. ٹھیک ہے, اگنائٹڈ مطلب بڑھا دیا, لیکن یہاں پہ اس کا ایک چھوٹا سا اور میننگ ہے یعنی کہ بڑھا دیا. فریش ڈٹرمنیشن یعنی کہ تازہ حوصلہ. ود ان ایگزاسٹڈ سولجرز یعنی کہ تھکے ماندے. سولجرز یعنی کہ فوجیوں میں, سپاہیوں میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ بہت سے سپاہی ایسے تھے جو جنگ سے تھکا ہوا محسوس کر رہے تھے, لیکن جب اس کی جو فیئرلیس کنڈکٹ کو دیکھا, قیادت کو دیکھا, سربراہی کو دیکھا, تو اس میں باقاعدہ ایک نئی جو حوصلہ تھی وہ بڑک اٹھی. ٹھیک ہے, او ریٹرن جو آئے تھے, او ریٹرن مطلب جو آئے تھے, ٹو دا بیٹل فیلڈ یعنی کہ بیٹل فیلڈ میں یعنی کہ میدان جنگ میں. ود رینیوڈ کانفیڈینس اینڈ پرپز جو نئے یعنی کہ نئے یا تازہ کانفیڈینس کے ساتھ یعنی کہ پر اعتمادی کے ساتھ, اینڈ پرپز اور مقصد کے ساتھ. آگے لکھا ریفرنس کہ آفٹر آورس آف انٹینس کنفرنٹیشن یعنی کہ سخت, انٹینس کہتے ہیں سخت, شدید, کنفرنٹیشن یعنی کہ مقابلہ یا لڑائی کے بعد. ٹھیک ہے, یعنی کہ کئی گھنٹوں کے لڑائی, سخت لڑائی کے بعد. دا انویڈنگ فورسز یعنی کہ جو حملہ آور یا سرکشی کرنے والے جو فوجی تھے یعنی کہ جنہوں نے حملہ کیا ہوا تھا. ریٹریٹڈ یعنی کہ پسپا ہو گئے, شکست کھا گئے. ان ڈس آرڈر یعنی کہ بد آواسی میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ بد نظمی پیدا ہو گئی, ان میں بد آواسی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے وہ جو ہے پسپا ہو گئے یعنی کہ شکست کھا گئے. لیونگ چھوڑتے ہوئے. دا کنگڈم یعنی کہ سلطنت کو. سیکیور یعنی کہ محفوظ, اینڈ وکٹوریس اور فاتح. ٹھیک ہے, یعنی کہ بیسکلی جب وہ گئے تو لازماً جو کنگڈم تھا وہ سیکیور بن گیا, محفوظ بن گیا, اور وکٹوریس بھی بن گیا یعنی کہ فاتح بھی بن گیا. تو آگے خیال کا ڈیفرنس کہ ڈیورنگ اے میگنیفیسنٹ سیرمنی یعنی کہ ایک شاندار تقریب کے دوران. ڈیورنگ مطلب کے دوران, میگنیفیسنٹ یعنی کہ شاندار, سیرمنی یعنی کہ تقریب. دا مونرک یعنی کہ جو بادشاہ تھا, مونرک کہتے ہیں بادشاہ, کنگ, رولر. ٹھیک ہے, بیسٹوڈ یعنی کہ کیا عطا کیا, دیا. پریسٹیجس میڈل یعنی کہ ایک باعزت باوقار میڈل دیا یعنی کہ تمغہ دیا. اپان امید یعنی کہ امید کو. فور از ان ویورنگ ڈیڈیکیشن یعنی کہ اپنی سخت یا مضبوط ڈیڈیکیشن کے لیے, لگن کے لیے, محنت کے لیے. اینڈ نوبل سروس اور اپنی نوبل سروس کے لیے یعنی کہ معیاری خدمات کے لیے. آگے کیا لکھا ریفرنس, آگے لکھا ہو کہ امید ایکسیپٹڈ, امید نے کیا قبول کیا. ٹھیک ہے, ایکسیپٹڈ مطلب قبول کیا. دا آنر یعنی کہ اعزاز کو. ود پروفاؤنڈ موڈیسٹی یعنی کہ بڑی عاجزی سے. ٹھیک ہے, بڑی موڈیسٹی سے. انسسٹنگ یعنی کہ اصرار کرتے ہوئے یا بتاتے ہوئے. دیٹ کہ ایوری ٹرائمپ یعنی کہ ہر ایک جو فتح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بلانگڈ تعلق رکھتا ہے, ایکولی یعنی کہ برابری سے, یکساں طریقے سے. ٹو ہز فیلو ڈیفینڈرز یعنی کہ اس کے ساتھی فوجیوں کو یعنی کہ سپاہیوں کو. اینڈ لائل کمپینینز اور جو وفادار جو کمپینینز ہے, ساتھی ہے, ان کو بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسکلی اس نے کیا یعنی کہ اس نے اس آنر کو, اس اعزاز کو اس نے قبول کیا, اور یہ بھی کہا یہ جو فتح ہیں, ٹرائمپ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ فتح ہوا ہے, یہ صرف میری وجہ سے نہیں بلکہ مجھ جیسے برابر جو فیلو ہیں, فیلو ڈیفینڈرز ہیں اور کمپینینز ہیں, ان سب کو اس کا جو ہے سرا جاتا ہے. آگے کیا لکھا ریفرنس, آگے لکھا کہ از ایڈمریبل کنڈکٹ یعنی کہ اس کی قابل تعریف. ایڈمریبل مطلب قابل تعریف. ٹھیک ہے, کنڈکٹ یعنی کہ قیادت. بکیم یعنی کہ بنی. اٹائملیس یعنی کہ ایک مستقل. ٹھیک ہے, ایک مستقل. بینچ مارک یعنی کہ معیار بن گئی.
فار ایوری اسپائرنگ سولجر یعنی کہ ہر ایک خواہشمند سولجر کے لیے، سپاہی کے لیے، انٹرنگ جو داخل ہو رہا تھا، جو آ رہا تھا، ملٹری سروس یعنی کہ فوجی سروس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی جو ٹائم لیس بینچ مارک تھی، یعنی کہ بہت سے ینگ نوجوانوں کو کیا کرتا تھا، انسپائر کر رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ اگر کل وہ فوجی سروس میں آتے ہیں تو اس کو انسپائر کر رہا تھا۔ آگے لکھا ڈیفرنس کے ٹیچرز یعنی کہ جو اساتذہ کرام تھے، نریٹڈ یعنی کہ بتاتے تھے، بیان کرتے تھے، از انسپائرنگ یعنی کہ اس کی حوصلہ مند، حوصلہ دینے والی، اکاؤنٹ کو یعنی کہ اسٹوری کو یعنی کہ کہانی کو، ان اکیڈمیز یعنی کہ اکیڈمیز میں، ایمفیسائزنگ یعنی کہ زور دیتی ہوئی یا آپ کہہ سکتے ہو اہمیت دیتی ہوئی، دیٹ کہ آنریبل کریکٹر یعنی کہ جو قابل عزت کریکٹر ہوتی ہے، کردار ہوتی ہے، سرپاسز پیچھے چھوڑ جاتا ہے، کافی حد تک آگے ہو جاتا ہے، فزیکل اسٹرینتھ یعنی کہ جسمانی طاقت سے، اینڈ ورلڈلی ریکگنیشن اور دنیائی شہرت سے۔ تو بیسکلی کیا کرتا تھا، جو ٹیچر تھے، اساتذہ کرام تھے، اکثر اس کی جو کہانی کو کیا کرتے تھے، اکیڈمیز میں بتا دیتے، اور ایک بات بھی بول دیتے کہ جو آنریبل جو کریکٹر یعنی کہ قابل عزت جو کریکٹر ہے یعنی کہ کردار ہے، وہ کیا ہوتا ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہے بنسبت فزیکل اسٹرینتھ کے یعنی کہ جسمانی طاقت کے، اور جو دنیائی جو ریکگنیشن ہے یعنی کہ شہرت ہے، اس سے زیادہ یہ کیا ہے، کریکٹر زیادہ بہتر ہے۔ فورن ایمبیسڈرز یعنی کہ جو غیر ملکی، اس دور کے جو غیر ملکی جو سفیر تھے، ایکسپریسڈ ایڈمریشن یعنی کہ تعریف کی، فور دا کنگڈم یعنی کہ سلطنت کو یعنی کہ اس ریاست کو۔ آبزرونگ، ویسے آبزرو کا مطلب کیا ہے، آبزرو کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا، دیکھنا، لیکن یہاں پہ اس کا معنی کہنا، کہتی ہوئی دیٹ کہ citizens blessed with such devotion could never be easily defeated، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے شہری جو بھرے ہوئے اس طرح کے ڈیووشن سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لگن سے، could never be easily defeated یعنی کہ بڑی آسانی سے اسے ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ شکست نہیں دیا جا سکتا۔ آگے لکھا ڈیفرنس کہ ایون ڈیکیڈز لیٹر یا حتیٰ کہ کئی دہائیوں بعد، ویٹرن یعنی کہ جو ویٹرن کمانڈرز یعنی کہ جو ویٹرنز کمانڈرز ہیں، ٹھیک ہے، تو بیسکلی ویٹرنز کس کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جو کئی سال تک کسی جگہ پہ رہے ہیں، اس کے بعد ریٹائرڈ ہوئے، تو بیسکلی وہ کمانڈرز جو ریٹائرڈ ہے ابھی، ٹھیک ہے، انووکڈ یعنی کہ جب کبھی بھی حتیٰ کہ کئی دہائیوں کے بعد ذکر کرتے تھے امید's نیم یعنی کہ امید کے نام کو، وین ہیور جب کبھی بھی یا جب بھی، کھرج یعنی کہ حوصلہ، فیڈیلٹی یعنی کہ وفاداری، اینڈ آنر اور اعزاز یا عزت، ریکوائرڈ یعنی کہ درکار ہوتی تھی، لیونگ ایگزامپل یعنی کہ لیونگ ایگزامپل۔ تو بیسکلی جو پرانے جو بوڑھے جو ریٹائرڈ فوجی تھے، وہ جب کبھی بھی لیونگ ایگزامپل کی ضرورت ہوتی تھی، کھرج کی، حوصلے کے لیے، وفاداری کے لیے اور آنر کے لیے، تو وہ امید کا نام لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا کہ امید فریکوینٹلی یعنی کہ امید اکثر، فریکوینٹلی مطلب اکثر، ڈکلیئرڈ یعنی کہ بتاتا تھا، ویسے ڈکلیئر مطلب اعلان کرنا، لیکن ہم اس کا معنی بتاتا تھا کہ لائلٹی یعنی کہ جو وفاداری ہوتی ہے، از ناٹ پروکلیمڈ یعنی کہ اعلان نہیں کیا جاتا، یعنی کہ بتانے سے نہیں ہوتا، بتایا نہیں جاتا، بائی ایلیکوینٹ اسپیچز یعنی کہ فصیح یا خوبصورت انداز میں بیان کرنے والے اسپیچز سے یعنی کہ تقاریر سے، اٹس ڈیمونسٹریٹڈ یعنی کہ اسے مظاہرہ کیا جاتا ہے یعنی کہ دکھایا جاتا ہے، تھرو رائچس ڈیسیژنز یعنی کہ صحیح فیصلوں سے، وین یعنی کہ جب، فیئر ڈومینیٹس ایوری ہارٹ یعنی کہ جب جو خوف ہے، فیئر ہے، وہ کیا کرتا ہے، غالب آ جاتا ہے، ایوری ہارٹ یعنی کہ ہر دل پر، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی امید کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ جو لائلٹی آپ کو کسی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو صرف تقاریر میں پیش نہیں کیا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا کہ میں کتنا لائل ہوں آپ کے لیے، بلکہ اسے دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے دکھایا جاتا ہے جب کبھی بھی آپ کی جو خوف ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے ہر ایک کے دل پر۔ آگے لکھا ڈیفرنس کہ از انڈیورنگ انفلوئنس یعنی کہ اس کی جو مستقل انفلوئنس تھا یعنی کہ اثر تھا، ٹھیک ہے، انکریج کیا یعنی کہ حوصلہ افزائی کی، کاؤنٹلیس یعنی کہ بے شمار، ینگ ریکروٹس یعنی کہ نئے جو جوان جو ریکروٹس یعنی کہ ابھی بھرتی ہونے والے جو نوجوان تھے، کہ وہ کیا کریں، ٹو کلٹیویٹ یعنی کہ پیدا کریں، انٹیگریٹی یعنی کہ دیانتداری، سیلف لیسنس یعنی کہ خود غرضی،
विजिलेंस यानी कि चौकसी, होशियारी, एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट और मजबूत वादा या जिम्मेदारी टू देयर होमलैंड यानी कि अपनी होमलैंड से यानी कि अपने वतन से। तो बेसिकली उसकी जो मुस्तकिल या मजबूत जो इन्फ्लुएंस थी, असर थी, उसने इनकरेज किया, हौसला अफजाई की बेशुमार यंग रिक्रूट्स को कि वो क्या करें, पैदा करें, इंटीग्रिटी पैदा करें, सेल्फलेसनेस पैदा करें, विजिलेंस पैदा करें और कमिटमेंट पैदा करें। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि आल दो अगरचे टाइम रेज्ड यानी कि टाइम ने क्या किया, वक्त ने क्या किया, मिटा दिया मैनी फेमस विक्ट्रीज़ यानी कि बहुत सारे मशहूर विक्ट्रीज़ को यानी कि फतवात को, अमीद्स ऑनरेबल रेपुटेशन यानी कि जो अमीद्स ऑनरेबल रेपुटेशन यानी कि जो अमीद की जो काबिल इज़्ज़त रेपुटेशन थी, हैसियत थी, रिमेंड रहा, परमानेंटली यानी कि मुस्तकिल अंदाज में, इनग्रेव यानी कि शब्द हुआ या लिखा हुआ, इन द नेशंस कलेक्टिव मेमोरी यानी कि कौम के मजमूई मेमोरी में यानी कि याद में। ठीक है, यानी कि बहुत सारे यानी कि वक्त जो था वो बहुत से विक्ट्रीज़ को भूल जाता है या ख़त्म कर देता है। ठीक है, लेकिन अमीद की जो ऑनरेबल रेपुटेशन थी वो हमेशा के लिए कौम के दिलों में रहा। आगे क्या लिखा रेफरेंस कि एस लाइफ यानी कि उसकी जो ज़िंदगी थी, इलस्ट्रेटेड यानी कि दिखाया, ठीक है, दैट के जेन्युइन एलिजेंस यानी कि जो हकीकी वफादारी होती है, इस फौज यानी कि तश्कील दिया जाता है, बनाया जाता है, थ्रू ऑनर यानी कि इज़्ज़त के ज़रिए यानी कि इज़्ज़त के ज़रिए, ऑनर के ज़रिए, फिडेलिटी वफादारी के ज़रिए, सेक्रीफाइस यानी कि कुर्बानी के ज़रिए, एंड प्रिंसिपल्ड एक्शन और नज़्म ज़ब्त वाली एक्शन से यानी कि कामों से, व्हेन एडवर्सिटी एग्जामिन्स द ह्यूमन स्पिरिट जब जो है एडवर्सिटी यानी कि जो मुसीबत है वो क्या करता है, इम्तिहान लेता है द ह्यूमन स्पिरिट यानी कि इंसानी स्पिरिट को यानी कि इंसानी रूह को। ठीक है, डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अभी डिस्कस करने वाले वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, सबसे पहले आता है वैलियंट। वैलियंट कहते हैं दिलेर, ठीक है, जिसे हम ब्रेव भी कहते हैं, जिसे हम गैलेंट भी कहते हैं। अनस्वर्विंग मतलब गैर मुतज़ल्लल यानी कि मजबूत, ठीक है, जिसे हम अनवेवरिंग भी कहते हैं, जिसे हम स्टेडफास्ट भी कहते हैं यानी कि मुस्तकिल। एलिजेंस कहते हैं वफादारी को, जिसे हम लॉयल्टी भी कहते हैं, जिसे हम फिडेलिटी भी कहते हैं। सॉवरीन कहते हैं हुक्मरान को, जिसे हम मोनर्क भी कहते हैं, जिसे हम रूलर भी कहते हैं। रेक्टिट्यूड कहते हैं रास्तबाजी को, ठीक है, जिसे हम इंटेग्रिटी भी कहते हैं, जिसे हम राइचियसनेस भी कहते हैं। ह्यूमिलिटी कहते हैं इनकिसारी को, जिसे मॉडेस्टी भी कहते हैं, जिसे मीकनेस भी कहते हैं। रिगरस कहते हैं सख्त को, जिसे हम डिमांडिंग भी कहते हैं, जिसे हम इंटेंसिव भी कहते हैं। फोर्टिट्यूड कहते हैं साबित कदमी को, जिसे हम एंड्योरेंस भी कहते हैं, जिसे हम रेजिलियंस भी कहते हैं। ऑस्टिल कहते हैं दुश्मन को, जिसे हम एंटागनिस्टिक भी कहते हैं और अनफ्रेंडली भी कहते हैं। ऑर्केस्ट्रेटेड कहते हैं मंसूबा बना है, जिसे हम अरेंज्ड भी कहते हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेटेड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है असॉल्ट मतलब हमला, जिसे हम अटैक भी कहते हैं, जिसे हम ऑफेंसिव भी कहते हैं, ऑफेंसिव भी कहते हैं। एनगल्फ्ड यानी कि अपने लपेट में ले लिया, जिसे हम ओवरवेल्म्ड भी कहते हैं, जिसे हम सराउंडेड भी कहते हैं। डिजर्टेड मतलब छोड़कर भाग गया, जिसे हम अबॉन्डेड भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम फॉरसुक भी कहते हैं, फारसूक भी कहते हैं। रेजोल्यूट कहते हैं पुख्ता इरादा, जिसे हम डिटरमिन्ड भी कहते हैं, जिसे हम अनवेवरिंग भी कहते हैं। फिडेलिटी कहते हैं वफादारी को, जिसे हम फेथफुलनेस भी कहते हैं, जिसे हम डिवोशन भी कहते हैं। सेफगार्ड कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ देना, जिसे हम प्रोटेक्ट भी कहते हैं, जिसे हम सिक्योर भी कहते हैं। वल्नरेबल कहते हैं कमज़ोरी को, ठीक है, जिसे हम डिफेंसलेस भी कहते हैं, जिसे हम एक्सपोज्ड भी कहते हैं। रेजोल्यूट कहते हैं पुख्ता इरादे रखने वाला, ठीक है, जिसे हम डिटरमिन्ड भी कहते हैं, जिसे हम अनवेवरिंग भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है फिडेलिटी यानी कि वफादारी, जिसे हम फेथफुलनेस भी कहते हैं, जिसे हम डिवोशन भी कहते हैं। सेफगार्ड कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ देना, ठीक है, जिसे हम प्रोटेक्ट भी कहते हैं, जिसे हम सिक्योर भी कहते हैं। वल्नरेबल कहते हैं कमज़ोर को, जिसे हम डिफेंसलेस और एक्सपोज भी कहते हैं। कंपोजर कहते हैं एतमीनान को, जिसे हम कामनेस भी कहते हैं, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। प्रूडेंट कहते हैं दानिशमंदाना, जिसे हम वाइज भी कहते हैं, जुडिशियस भी कहते हैं। एस्कॉर्टेड कहते हैं महफूज तरीके से ले जाना, जिसे हम अकम्पनीड भी कहते हैं, जिसे हम गाइडेड भी कहते हैं। इग्नाइटेड मतलब भड़का दिया, ठीक है, जिसे हम इंस्पायर्ड भी कहते हैं, जिसे हम स्पॉक्ड भी कहते हैं। कन्फ्रंटेशन कहते हैं मुकाबला या झगड़ा, जिसे हम कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, जिसे हम क्लैश भी कहते हैं। रिट्रीटेड कहते हैं पसपा हो गई, शिकस्त खा गई, ठीक है, जिसे हम विड्रू भी कहते हैं या वापस चला गया, जिसे हम फैल बैक भी कहते हैं।
bestowed کہتے ہیں عطا کیا ہوا، ٹھیک ہے، یا دینا، جسم granted بھی کہتے ہیں، جسم conferred بھی کہتے ہیں، prestigious کہتے ہیں باعزت، ٹھیک ہے، جسم distinguished بھی کہتے ہیں، جسم renowned بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے بینچ مارک مطلب معیار، ٹھیک ہے، جسے ہم اسٹینڈرڈ بھی کہتے ہیں، کرائٹیرین بھی کہتے ہیں، اسپائرنگ کہتے ہیں خواہشمند، جسے ہم ایمبیشس بھی کہتے ہیں، جسے ہم فل بھی کہتے ہیں، ایمبیسڈر کہتے ہیں سفیر کو، جسے ہم ڈپلومیٹس بھی کہتے ہیں، جس میں انوائز بھی کہتے ہیں، انووکڈ کہتے ہیں ذکر کیا، جسے ہم ریفرڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم سائٹڈ ٹو بھی کہتے ہیں، ایلوکوینٹ کہتے ہیں فصیح، ٹھیک ہے، جسے ہم آرٹیکولیٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایکسپریسو بھی کہتے ہیں، ویجیلنٹ کہتے ہیں، ویجیلنس کہتے ہیں چوکس ہوشیاری کو، جسے ہم الرٹنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم واچ فلنس بھی کہتے ہیں، انگریوڈ مطلب شبد ہونا یا لکھنا، ٹھیک ہے، جسے ہم انسکرائبڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم امپرنٹڈ بھی کہتے ہیں، فوج مطلب بنانا تشکیل دینا، جسے ہم فارمڈ اور شیپڈ بھی کہتے ہیں۔ ڈفرینس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہوں۔ ڈفرینس اس میں بہت سارے اسٹوری ہے، جس میں ہسٹری بھی ہیں، خاص کر انڈین اور پاکستان جو ہسٹری ہیں، ٹھیک ہے، خاص کر بہت سارے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں اس سارے اس میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس جو بہت سارے فنی، بہت سارے موٹیویشنل، ٹھیک ہے، بہت سارے سیڈ، بہت سارے اسٹوری موجود ہے، جو یقیناً آپ کو اور آپ کی کڈ کو کافی ہیلپ کرے گا انگلش سیکھنے میں۔ یہ بک ڈفرینس PDF میں بھی موجود ہے، جو آپ اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جسے واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کیا جائے گا، اور یہ آرڈ کاپی میں بھی موجود ہے، جسے TCS کے ذریعے سینڈ کیا جائے گا۔ اس بک کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے کہ ہم پہ ہر ورڈ، ڈفیکلٹ ورڈ کے سامنے اس کا معنی لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر آپ چاہتے ہو اس کے 2 سنونم جان سکو تو نیچے ویکیبلری پورشن بھی لکھا ہو، جہاں سے آپ اس کے 2 سنونم چیک کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ ڈفرینس اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہو تو یقیناً آپ کی جو ریڈنگ اسکل ہے وہ کافی اچھا ہوگا، آپ کی جو لسننگ پاور ہے وہ کافی اچھا ہوگا۔ ریڈنگ پاور کیسے اچھا ہوگا؟ کیونکہ جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو ورڈ بائی ورڈ ہر ورڈ کا آپ کو پروننسیشن بھی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویکیبلری ملے گا جب میں ورڈ بائی ورڈ ہر لفظ کا معنی بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گرامر آئیں گے کہ کئی ایسے موقع ہوں گے میں گرامر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس آپ کو ٹرانسلیشن کے ٹیکنیکس کا بھی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ایک تیر سے بہت سارے شکار کر رہے ہو اپنے انگلش کے لیے۔ ڈفرینس اگر آپ چاہتے ہو ہمارے کلاسز جوائن کریں تو ضرور جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں جانا ہوگا اور وہاں سے ہمارا جو واٹس ایپ کا لنک موجود ہے وہاں سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، بالکل فری کلاسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میں اس کے موجود ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔